پہنچتے ہیں کہ کیا واش روم میں موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہی عجیب سوالات ہیں جی آج کل کے، ہونے چاہیے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ پھر لے جایا کریں، وہاں پر ہی کچھ بیڈ بھی لگا لیں اور سارے معاملات وہیں کر لیا کریں۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اذا مات الحیا ففعل ما شئت او کما قال، کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیا ختم کر کے تو اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی حیا کو قائم رکھیں۔ یہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ اگر حیا نہیں تو جانور و انسان میں کیا فرق جناب؟ جانور بھی اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق زندگی گزارا ہے، کوئی اس کو شرم و حیا نہیں ہے۔ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہرحال حیا کو قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسی صورتحال کے اندر آپ واش روم میں اگر موبائل استعمال کرتے ہیں تو یہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا۔ ایمرجنسی ہو جائے، اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کال سننی پڑ جائے کہ اگر تو ایمرجنسی بن جائے، آپ کے کسی افسر کا فون ہے جناب اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے فون نہ اٹھایا تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو آپ جناب فون اٹینڈ کر کے مختصر سی بات کر کے تو اجازت لیں ان سے، اور کوشش کریں اگر ممکن ہے تو ان کو میسج کر دیں جی میں واش روم میں ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے میں واش روم میں ہوں تو بھی آپ کے حوالے سے ایک عجیب تصور ملے گا، جی یہ موبائل بھی واش روم میں لے جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں موبائل فون باہر رکھ دیں، کوئی اتنی زیادہ ضروری چیز نہیں کہ جناب آپ اس کو دل سے لگا کے رکھیں۔ تاہم اگر آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کو اپنی بیوی سے کوئی خطرہ ہے کہ موبائل پکڑ لیں گی تو آپ ساتھ لے بھی جائیں گے تو حرج نہیں، لیکن اس کو بہرحال وہاں پر استعمال نہ کریں، یہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا جناب۔ اور کال اٹینڈ کرنا، یاد رکھیں کہ جب انسان مسلمان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کی حفاظت پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی، چہرے کی۔ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ جناب پورے کا پورا زخمی ہو جاتا ہے لیکن چہرہ بچ گیا، آنکھ بچ گئی، تو پتہ چلا کہ ان کی حفاظت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں ان کی برکت سے بچ گیا۔ تو یہ جو حفاظت کے فرشتے ہیں نا، جب بندہ واش روم میں جاتا ہے یا ایسی حالت میں کہ جہاں یہ برہنہ ہوتا ہے، کپڑوں کے علاوہ ہوتا ہے، تو یہ حفاظت کے فرشتے اور جو کرامن کاتبین ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں حیا کرتے ہوئے۔ تو بندے کو بھی چاہیے، اور اگر یہ وہاں پر جا کے بولنا شروع کر دے، ایسی حرکات شروع کر دے، تو پھر مجبوراً ان کو اس کے پاس واپس آنا پڑتا ہے کرامن کاتبین کو، تو پھر وہ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کو بھی اذیت سے بچائیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ دانتوں کو ہی نہیں صاف کرتے۔ وہ یاد رکھیں فرشتے جو ہے نا، جب بندہ مسواک کرتا ہے نا، اپنے منہ کو پاک رکھتا ہے، تو فرشتے جناب اس کے اطراف میں گھومتے ہیں، اور جب یہ بدبودار چیزیں استعمال کرے تو فرشتے اس سے نا، جو حفاظت والے فرشتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے، دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اجتناب ضروری ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے، واش روم میں موبائل فون استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے قرآنی آیات نظر سے گزر جاتی ہیں، تو وہ دیکھنا گناہ ہوگا؟ بات وہی آ گئی جناب کہ جب آپ موبائل یوز کریں گے بے حیائی کے زمرے میں آئے گا۔ موبائل کو باہر رکھ کے جائیں جناب، تو کیا ضرورت ہے وہاں؟ یہ چیزیں اکثر سننے میں آئی ہیں جناب کہ لوگ واش روم میں جاتے ہیں اور پھر کوئی آدھا گھنٹہ باہر ہی نہیں نکلتے، وہ پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے جی وہ موبائل فون یوز کرتے رہتے ہیں۔ عجیب سے معاملات ہیں جناب ہمارے آج کل۔ وہ موبائل کو دیکھتے دیکھتے وہ باہر جو بیچارہ بندہ کھڑا ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوں جو، ان کو تکلیف سے بچائیں۔ تو جو چیزیں مشترکہ استعمال کی ہیں ان کو جناب دوسروں کو بھی وقت دیں۔ یہ نہ ہو کہ باہر کھڑا ہوا بندہ آپ کے لیے کوئی عجیب کلمات کہے، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کوئی مجبوری بن گئی، آپ نے موبائل فون کا استعمال کرنا کوئی ضروری بن گیا، مجبوری کی حالت بن گئی، تو اگر کوئی چیز ایسی گزر گئی تو امید کرتے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اجتناب ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کہ اگر ہم اکثر پارکوں میں واک کے دوران دیکھتے ہیں کہ بڑی بوڑھی عورتیں کرسی پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیا خواتین اس طرح نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کی تھی، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ مزید یہ ہے کہ خواتین کو نماز پڑھتے ہوئے پردہ کرنا لازم ہے۔ خاتون کی نماز
باہر پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب باہر پڑے گی تو سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تاہم اگر بوڑھی خواتین بھی ہیں تو بھی ان کے لیے پردہ کرنا لازم ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے خواتین کے لیے پردہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کا وہ کونا یا وہ جگہ تلاش کریں کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑ رہی ہو، اور علیحدگی میں جا کے نماز پڑھیں، چھپ کے نماز پڑھیں۔ ان کے لیے یہی اسی کے اندر عافیت ہے۔ پارک کے اندر آپ موجود ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، تو کرسی پر اگر ضرورت بن گئی کہ آپ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی خاتون ہے تو اس کے لیے کرسی استعمال کرنا جب مجبوری بن گئی تو پھر استعمال کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیں، کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ اگر آپ قیام کر سکتے ہیں تو قیام کر لیں، اس کے بعد اگر رکوع بھی کر سکتے ہیں تو رکوع بھی کر لیں۔ اب رہی بات کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کمر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، ٹانگ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر تو اشارے سے سجدہ کریں۔ جس پوائنٹ تک آپ کی پیشانی جا سکتی ہے وہاں تک اس کو جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مولا کریم اس سے زیادہ تو نہیں جھکا سکتا، تو توفیق عطا فرما دے، اتنی صحت عطا فرما دے کہ تیری بارگاہ میں پیشانی کو اس حد تک لے جاؤں جہاں پہ تیری منشا ہے، جہاں پہ تو راضی ہوتا ہے۔ اگر بالفرض کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع بھی اگر بیٹھ کر کیا تو سجدہ رکوع سے زیادہ کریں، اور ہاتھوں کا اشارہ کرنا یہ ضروری نہیں، ہاتھ آپ وہیں پر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں اور پیشانی کو جھکا لیں، یہی کرسی پر نماز پڑھنے کا ایک مناسب طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کیا کریں اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، اگر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پاؤں اگر بالکل سیدھے قبلے کی جانب بھی ہوں تب بھی کوشش کریں کہ بیٹھ کر ہی نماز کو ادا کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ نماز کس چیز کا نام ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اپنی عاجزی کا، تضرع کا، انکساری کا اظہار کرنا۔ سب سے بڑھ کے عاجزی جناب وہاں پر ہوتی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اس پوائنٹ پہ لے جاتا ہے کہ اس سے نیچے پیشانی جا نہیں سکتی، عرض کرتا ہے مولا کریم سبحان ربی الاعلیٰ، مولا کریم پاک ہے تو، تیری ذات پاک ہے، بلند و بالا، میں اس مقام پہ ہوں، تیری ذات بلند و بالا ہے۔ تو یہ سجدے کی حیت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور جس عبادت کے اندر عاجزی نہ ہوگی وہ کیسی عبادت ہوگی جناب؟ تو کرسی کا استعمال چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر اب ایسی صورتحال بن گئی جناب، اتنی زیادہ کرسیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جیسے یہ کوئی ایسا میٹنگ ہال ہو، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ میں نے آپ کو اصول بتا دیے، اس اصول کو یاد رکھیں۔ عبادت کیا ہے؟ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرنا۔ کرسی پہ بیٹھ کے کون سی عاجزی ہوگی جناب؟ کرسی پہ بیٹھ کے کون سی انکساری ہوگی؟ تو اپنی عاجزی کا اظہار کرے نا۔ کرسی پہ بیٹھ کے تو ویسے ہی بندے کو تکبر آتا ہے، کرسیوں کے تو بہت زیادہ ویسے ہی روڑے بڑے ہیں کرسیوں کے، تو اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ جہاں تک ممکن ہو زمین پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، پہلو کے بل لیٹ کر نماز کو ادا کریں عاجزی کے ساتھ۔ کچھ